السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نعیم دورانی صاحب ہیں لاہور سے ہی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کل آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ عمران خان کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو ان کو باقی سیاستدانوں سے معتبر کرتی؟ نعیم دورانی صاحب، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایسی باتیں کروں گا جن کے آپ بھی شاہد ہیں، پورا پاکستان شاہد ہے۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں اس ملک میں، یہ بے اوقاتیں ہیں، ان کی کوئی اوقات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیا آئٹم تھی نواز شریف؟ کرکٹر بننا چاہ رہا تھا، سنگر بننا چاہ رہا، تو پتہ نہیں کیا وہ پہلوان ریسلر بننا چاہ رہا تھا۔ کرکٹر بننے کے لیے وہ جوڑ توڑ ہیرا پھیری سارا کچھ کیا، ککھ نہیں بنا، تھرڈ کلاس کرکٹر۔ زرداری صاحب ایک ٹرائبل چیف، حاکم علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں، شادی ہو گئی بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی لیگیسی کی بیٹی اور خود بھی بڑی اچھا۔ حقی کون ہے؟ فضل الرحمان صاحب ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ، اور اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ مفتی محمود ان کے والد تھے، وہ تیسری چوتھی نسل ہے یہ اس کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ بیسیکلی مذہبی شعبہ ہے ان کا مضبوط، جس طرح کے ہمارے ہاں جو لیول ہے ایجوکیشن کا، اور یہ وہ تب ہم پرستی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارا معاشرہ، وہ نعیم دورانی صاحب آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں۔ باقی کون ہے؟ پیچھے چلتے ہیں اگر، وہ کیا آئٹم تھی وہ؟ اے ماشاء اللہ، اصغر شریف آدمی، ایئر فورس کے چیف تھے، سیاست میں آ گئے، نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے۔ یہ ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں۔ دیر از نو کلیم ٹو گلوری۔ عمران دنیا میں کریز رہا ہے ایز اے کرکٹر، اس میں انتہا کیا تھی؟ ایز اے کرکٹر انتہا کیا تھی؟ وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لایا۔ ذاتی طور پہ میں کرکٹ شکٹ میں بلیو نہیں کرتا، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ یہ وہ عیاشیاں ہیں، یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہیں جو کامیاب قوموں کو زیب دیتی ہیں۔ میں بچوں کی طرح بچیاں ہماری تین تین لائنیں ڈال کے منہ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی قوم کے حوالے سے دیکھوں تو کرکٹ کریز ہے، اس میں اس نے پاکستان کو بہت نام دیا۔ 75 سالہ تاریخ میں ایک ورلڈ کپ ہسٹری ہے۔ ان میں سے کوئی ہے چمپو؟ ایک چمپو بھی ہے جس نے سیاست میں آنے کے بعد سے پہلے کچھ کیا؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، پھر کرکٹ سے فارغ ہوتے ہی، فارغ ہوا بھی نہیں تھا پوری طرح، اس نے ویلفیئر کے لیے اتنا بڑا، یعنی اتنا ایک انا پرست آدمی، اتنا خوددار آدمی، سیلف سینٹرڈ آدمی، بلکہ وہ بھیکاری بن گیا۔ لوگوں کے لیے شوکت خانم اس نے قبر میں لے کے جانا ہے، کیا لینا دینا اس کا؟ تیسرا تاج محل محبت کا، وہ بادشاہ کی محبت تھی، یہ ایک پاکستانی کی محبت تھی پاکستانیوں کے ساتھ۔ یار غریب آدمی، چونکہ والدہ بیمار ہوئی تو اس کو پتہ لگا یہ کتنا مہنگا ہے، کتنا مشکل کام ہے، میں تو ماں کو انگلینڈ لے آیا ہوں، عام بندے کا کیا بنے گا۔ اچھا، یہ تھوڑا اس کے بعد وہ جب ارد گرد اس نے دیکھا، پتہ لگا کہ ملک کا تو بیڑا غرق ہے یار، مجھے کو پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، بنائی، فلاپ فلاپ فلاپ، ڈٹا رہا، کھڑا رہا، اندازہ لگایا۔ میں ذاتی طور پہ ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں بہت ضدی آدمی ہوں، میں زندگی میں بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں۔ آپ یقین کرو،
میں اس کی جگہ ہوتا 5-4 سال 6 سال مار کھانے کے بعد میں لعنت بھیج دیتا. وہ کھڑا رہا. اچھا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے, یہ واقعی چور چکار تھے. آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے, سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد ان کا نام ہے, بہت آنریبل ریسپیکٹیبل آدمی. انہوں نے موٹر وے میں کمیشن کی ساری کہانی کھل کے بیان کر دی. دھڑا دھڑ حوالے دیے جا رہے ہیں, اس کو کوٹ ہو رہی. میرے پاس تو نہ سیل فون ہوتا ہے, نہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, مجھے لوگ دکھاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا پاکستان کا؟ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان سے شروع ہوئی. کیا اوقات؟ کدھر ہے روٹی, کدھر ہے کپڑا, کدھر مکان؟ گنوا دیتا ہوں. آٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے. کپڑا لنڈے بازار جا کے دیکھیں, گاہ کی نہیں ہے, لوگوں کی اوقات سے باہر ہو گیا. مکان اب جو ٹاپ کی ہاؤسنگ ایجنسیز ہیں وہاں بھی آ گیا 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ. یہ 8-10 سال پہلے مجھے کسی نے کہا تھا تو مجھے یقین نہیں آئے گا کیا بکواس کر رہا ہے. وہ بھی خواب ہے. یہ تو ہوا روٹی کپڑا مکان کا. یہ ایشین ٹائگر بنانے چلا تھا, اس نے ایون فیلڈ بنا لیا. بیٹے پاکستان آتے ہی نہیں. اربوں ڈالرز کے, کوئی پتا تو کرے. انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کو پاکستانی تھوڑی محنت کرے, پتا کرے کہ وہ سال کا کتنا پیسہ بطور انکم ٹیکس دیتے ہیں. چونکہ وہاں تو چوری ہو نہیں سکتی. اس سے اندازہ لگاؤ ٹرانزیکشن کا سائز کیا ہوگا, انویسٹمنٹ کا سائز کیا ہوگا, اور کام کیا کرتے ہیں وہ, پراپرٹی کا لینا دینا. تو پراپرٹی کا لینا دینا کسی معذور کو لنگڑے لولے کا دے دو, اس کے بعد پیسے ہیں وہ لے گا, پھر بیچ دے گا, لے گا پھر بیچ دے گا. یہ ایک سائیکل چل رہا ہے, اربوں ڈالرز موجود ہیں وہ سارا اس نفرت میں. حالانکہ عوام ہمارے ایسے تھے, انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو گھاس نہیں ڈالی. میں پی ٹی آئی کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن میڈیا ایڈوائزر تھا. کسی نے کہا مسلسل کتنے سال وہ اکیلا یہ جنگ لڑتا رہا. اب یہ ایک طرف ہے کس طرح کا آدمی, دوسری طرف واقعی چور ڈاکو. بس اربوں کی ٹیٹیاں دائیں بائیں ہو گئی ہیں, لیکن یار پہلے کہاں ہوا میں ہی ہو گیا سارا کچھ. تو اگر سارا کچھ ہوا میں ہو گیا, جنہوں نے کیا تھا ان کو پھانسیاں دو. چلو پھانسی بہت زیادہ ہے, عمر قید دو. عمر قید بہت زیادہ تو پھر ان کو جیلیں دو, 5-5 10 سال کا ان کو بھی دو کہ بھی تم نے معززین کے ساتھ ملنا ہی. عجیب و غریب کام ہے. سو یہ ایک بنیادی سا ہے. پھر یہ نیم خواندہ ہے سارے, وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. یہ تھوڑے فرق نہیں ہے. ان کی شکلیں دیکھ کے یہ عجیب سا لگتا ہے بندے کو. اس کا کیرزما ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, بلکہ سارا کچھ ہی اللہ کی عطا. سو اس لیے کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں کہ تھے بسم اللہ کہ تھے تور تور. مطلب اس لیے ان کا کوئی کمپیریزن نواز شریف اور یہ دونوں, حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں, مجھے تو نفرت ہو گئی تھی پہلے ہی 2-3 سال سے. میں پولیٹیکل کلچر پاکستان کا میں نے ایک ہی دفعہ وہ حمایت کی تھی, وہ بھی عمران کے کہنے پہ. تو بلکہ کامن فرینڈ ہے ہمارے, گولڈی کہتے ہیں ان کو پیار سے, عمر فاروق ان کا نام ہے. تو مجھے کھینچ کے رہے, میں نے کہا یار اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, میرا ٹائپ ہی نہیں ہے, نہ مجھے پڑھنے کا وقت ملے نہ کچھ اور. میں نے کہا لعنت بھیجو. ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں. یہ وہ گدھے ہیں جو کروڑ سال بعد بھی گدھے ہی رہیں گے. وہ زیبرا ہے. اب ان کو ہم لکیریں مار مار کے زیبرے بنائیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں. ایک کسر تھی, عمران میں سمپتھی کا ایلیمنٹ نہیں تھا. اب صحیح ہوا غلط ہوا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا. جو کچھ وہ بھگتا ہے اس نے اور بھگت رہا ہے اب تک. اس کے بعد وہ لوگوں کی سمپتی, ہم جذباتی لوگ ہیں. سو آگے چلتے ہیں.